بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط کے قصے کے بعد آج ہم ذکر کرتے ہیں حضرت شعیب کے قصے کا۔ حضرت شعیب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب اسی دن ایمان لے آئے تھے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت شعیب کو جس قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اس قوم کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ پہلی قوموں کی طرح اہل مدین بھی ایسے لوگ تھے جن میں بری عادتیں پائی جاتی تھیں۔ اہل مدین کے لوگ ڈاکے ڈالتے تھے، مسافروں کو ڈراتے تھے۔ ان کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، مطلب اگر چیز خریدنی ہے تو زیادہ ملے اور اگر چیز بیچنی ہے تو کم دی جائے۔ اہل مدین کے لوگوں کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایکا ایک ایسا درخت تھا جس کی یہ عبادت کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا درخت تھا جس کے ارد گرد بے شمار جھاڑیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، کیونکہ یہ لوگ ناقص چیزیں فروخت کرتے اور پیسے ہمیشہ عمدہ چیز کے لیتے۔ جب حضرت شعیب کو نبوت ملی اور انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن بہت سے لوگ حضرت شعیب کو یہ کہتے تھے کہ آپ بھی ہمارے جیسے آدمی ہیں، ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں؟ ویسے بھی آپ کے کہنے پہ ہم اپنے باپ دادا اور بتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ کفر کرتے رہے، حضرت شعیب کا مذاق بھی اڑاتے رہے، پھر ان پر بہت شدید عذاب نازل ہوا۔ سورہ الاعراف میں ان کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو کم کر کر نہ دو، دوسرا یہ کہ راستے میں نہ بیٹھا کرو اور گزرنے والوں کو تنگ نہ کیا کرو۔ یہ دونوں بہت بری عادتیں تھیں جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ تیسرا یہ کہ جو مسافر گزرتے تھے ان کو تنگ تو کرتے تھے، لیکن ان کے پاس جو بھی مال ہوتا تھا ان کو کہتے تھے کہ اس مال کا ہمیں 10واں حصہ دے دو، اور 10واں حصہ بطور ٹیکس ان سے وصول کر لیتے تھے۔ اور یہی پہلی قوم تھی جس کو اہل مدین کہا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ ٹیکس کا رواج ڈالا۔ حضرت شعیب نے ان کو بہت سمجھایا کہ اس وقت کو بھی یاد کر لو جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے برکت دی، تمہیں تعداد میں بڑھایا۔ پچھلی قوموں کو دیکھو، ان پر کیسے عذاب آیا تھا، کیونکہ اس سے کچھ دیر پہلے ہی حضرت لوط کی قوم پر عذاب آیا تھا۔ پھر ایک نئی نسل کا وجود ہوا اور یہ لوگ بڑے ہوئے تو انہی کو اہل مدین کہا جاتا تھا، لیکن یہ لوگ پھر بھی کبھی باز نہیں آتے تھے۔ حضرت شعیب نے ان کو بہت بار سمجھایا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں وہ اس مال سے بہت بہتر ہے جو تم ناجائز طریقے سے لوگوں سے لیتے ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک تو گزرنے والے کو تنگ کرتے تھے، دوسرا یہ کہ اس کے پاس جتنا مال تھا اس کا 10واں حصہ ان سے چھین لیتے تھے۔ تو حضرت شعیب نے ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ ان کی بات کبھی نہیں مانتے تھے۔ حضرت شعیب نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو، ناپ تول پورا کرنے کے بعد جو نفع تمہارے حصے میں آتا ہے وہ مال بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم ناپ تول میں کمی کرو اور زیادہ پیسے لے لو، وہ تمہارے سارے پیسے ضائع جائیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہماری قوم میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ عذاب تو اس قوم پر آیا تھا کیونکہ وہ برے تھے، لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ جن باتوں کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا تھا وہ ساری عادتیں تو اس قوم میں بھی ہیں، تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے نبی کی بھی بات نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال میں اگرچہ منافع کم ہے لیکن برکت اسی میں ہے، اور حرام میں بے شک منافع زیادہ ہے لیکن وہ ہمیشہ بے برکت ہی رہتا ہے۔
سود کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ کمی ہی ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کے بعد حضرت شعیب کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں یا اپنے مال چھوڑ دیں، ہم ویسا کریں جیسا تم چاہتے ہو؟ کیا تم ایک ہی عقل مند رہ گئے اور ہم سب بیوقوف ہیں؟ ہم تمہاری بات کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ حضرت شعیب نے ان سے کہا، دیکھو میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کو وہی درس دیتا ہوں جو میں خود کرتا ہوں۔ اگر یہ اللہ کا دین نہ ہوتا تو صرف میں تم لوگوں کو کہتا کہ کرو، خود میں کبھی وہ کام نہ کرتا۔ آپ نے بھی تبلیغ کا وہی طریقہ اختیار کیا جو آپ سے پہلے حضرت نوح نے کیا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور پھر میں وہی عمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو محشر کے دن لایا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی اور وہ اس کے گرد گھومنا شروع کر دیں گی جس طرح چکی کے گرد گدھا گھومتا ہے۔ بہت سارے دوزخی اس کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے اور پوچھیں گے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے؟ وہ کہے گا، میں نیکی کا حکم تو دیتا تھا مگر خود نیکی کے کام نہیں کرتا تھا، برائی سے تو روکتا تھا لیکن خود برائی لازمی کرتا تھا۔ اس لیے ہمیشہ کسی کو وہی نصیحت کریں جو آپ خود بھی کرتے ہوں، اور اسی سے منع کریں جس سے آپ خود بھی دور ہوں۔ یہی عادت تمام انبیاء کرام میں تھی۔ پھر حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اس سے پہلے ہی تم لوگ مان جاؤ اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کو یہ بھی مثال دی گئی کہ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا ایک ماں بھی اپنے بچے سے نہیں کرتی، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ پھر بھی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہاری باتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور ہماری نظر میں تم بہت کمزور ہو۔ اب وہ حضرت شعیب کو کمزور کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں، بلکہ آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں، تو ہم اپنے جیسے آدمی پر ایمان کیوں لائیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی یاد میں اس قدر روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ نے آپ کی بینائی لٹائی اور کہا، اے شعیب، کیا تم دوزخ کے خوف سے روتے ہو یا جنت کا شوق ہے؟ حضرت شعیب نے عرض کی، اے اللہ، میں تیری محبت میں روتا ہوں، میں جب تیرے دیدار سے مشرف ہو جاؤں گا تو پھر مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی جانب وحی فرمائی اور کہا، اے شعیب، تمہیں مبارک ہو میری ملاقات۔ میں نے تیری خدمت کے لیے اپنے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مامور کیا ہے، کیونکہ وہ ایسے نبی تھے جو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ اتنی رحمتوں کے باوجود بھی حضرت شعیب کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ باتیں ہمیں پسند ہی نہیں ہیں۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے، اے شعیب، اگر تمہارے اہل کا خیال نہ ہوتا تو ہم تم پر پتھر بھی برساتے۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ سے زیادہ میرا خاندان عزیز ہے؟ کیا تم اللہ سے زیادہ میرے خاندان سے ڈرتے ہو؟ لیکن تم اپنے اللہ سے تو نہیں ڈرتے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لیکن قوم کے کافر سردار چاہتے تھے کہ جو لوگ حضرت شعیب پر ایمان لا چکے ہیں انہیں ہم دوبارہ پھیر دیں۔ لیکن حضرت شعیب نے قوم کے سرداروں کو اس طرح جواب دیا کہ ایماندار اپنی مرضی سے تمہاری جانب نہیں آئیں گے یہاں تک کہ تم ان کو مجبور نہ کر دو۔ دین پر پھرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر بہتان لگایا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
ہم ایمان والوں کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے کہ ہم تمہارے راستے پر چلیں، ہم تو اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر چلنے کا اللہ کا حکم ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت شعیب نے دعا بھی کی کہ اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، بے شک تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب ایسا کبھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی دعا کو رد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی اس دعا کو قبول کیا۔ پھر حضرت شعیب کی قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ ان کی قوم کو زلزلے نے گھیر لیا، زمین کانپنے لگی، اس میں اس قدر سخت جھٹکے لگے جس نے ان کے جسموں سے روحیں کھینچ لی۔ ان کے سارے جانور ساکت ہو گئے اور ان کے جسم ایسے گرے کہ ان میں روحیں ہی نہ تھی۔ وہ نہ کوئی حرکت کرتے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی خاص کام کرتا تھا۔ اللہ نے ان پر کئی قسم کے عذاب نازل کیے، ان کی کئی طرح کی شکلیں اور صورتیں بنا دی۔ ان کی وجہ یہی تھی کہ ان میں بہت گندی حرکتیں پیدا ہو چکی تھی، اور جب ان کی یہ حالت ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا عذاب اتارا۔ اس زلزلے کے عذاب نے ان کی ساری حرکتیں بند کر دی۔ بڑی چنگاڑ آئی جس نے ان کی آوازیں دبا دی۔ پھر ایک سایہ اترا جس میں ان پر چنگاریاں برسنے لگیں۔ یہ سب عذاب ہر سمت سے ان پر نازل ہوئے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کیونکہ ان کی قوم نے حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں پر خوف طاری کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے ان پر کپکپی طاری کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہیں شدید گرمی نے گھیرے رکھا، 7 دن تک انہیں ہوا نہیں مل سکی، تو اس دوران انہیں پانی، سایہ اور کھجوروں کے جھنڈ میں جانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب جب وہ اپنے مقام سے ہجرت کر کے جنگل کی طرف گئے تو ایک بادل نے ان پر سایہ کر دیا۔ وہ سایہ حاصل کرنے کے لیے سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو اللہ نے انگارے اور شعلے برسانے شروع کر دیے، ساتھ ہی زمین پر زلزلہ بھی آ گیا اور آسمان سے چنگاڑ سنائی دی، جس سے ان کے جسموں سے ان کی روحیں نکل گئی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ سب وہ تھے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا انکار کیا۔ وہ یوں اوندے پڑے رہے جیسے کبھی ان لوگوں کے گھر بسے ہی نہ تھے۔ انکار کرنے والی قوموں کا ہمیشہ سے یہی حال ہوا، اور اللہ تعالیٰ جسے عذاب دے یا جسے گمراہ کرے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ انہیں بار بار نصیحت بھی کی جائے تو انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر عذاب ہی ان کا مقدر بنتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہتے ہیں۔